بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت پر، جو تمام انسانوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے والد کا نام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہے اور والدہ کا نام جناب سمانہ خاتون ہے۔ آپ کی کنیت ابوالحسن، آپ کے القاب نقی، ناصر، مرتضیٰ، ہادی وغیرہ ہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ علم، سخاوت، طہارت نفس، بلندی کردار اور تمام صفات حسنہ میں اپنے والد ماجد کی جیتی جاگتی تصویر۔ یہ خدا کی بارگاہ سے کامل و مکمل علم و حکمت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہیں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کم سنی میں بھی یہ دنیا کے بڑے بڑے عالموں کو علمی شکست دینے میں ہمیشہ کامیاب رہے۔ مامون رشید کے مرنے کے بعد جب معتصم باللہ خلیفہ ہوا تو اس نے بھی اپنے آبائی کردار کو سراہا۔ اس کے دل میں بھی آل محمد علیہ السلام کی طرف سے وہی جذبات تھے جو اس کے آباء و اجداد کے دلوں میں ابھر چکے تھے۔ اس نے امام علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلا کر نظر بند کر دیا۔ امام علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت اپنے فرزند کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور وہ سارے تبرکات جو آپ کے پاس تھے آپ نے امام علی نقی علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر 220 ہجری کو بغداد پہنچے۔ بغداد میں آپ کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ معتصم عباسی نے آپ کو 29 ذیقعدہ 220 ہجری میں زہر دغا سے شہید کر دیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی نقی علیہ السلام 7 سال کی عمر میں جانشین ہوئے۔ آپ عبادت، زہد و تقوی میں اپنی آپ مثال تھے۔ آپ قرآن مجید سے بہت مانوس تھے اور جب بھی لوگوں کے کاموں سے فارغ ہوتے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے۔ جب راستہ چلتے تو آہستہ قدم اٹھاتے، غریبوں کا خاص خیال رکھتے، اکثر اوقات میں مجبور اور غریب لوگوں کی امداد فرماتے تھے۔ امام علیہ السلام نے 29 سال مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ آپ نے اس مدت میں کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح علم غیب بھی رکھتے تھے، اسی لیے آپ اپنے ماننے والوں کو ہونے والے واقعات سے باخبر فرماتے تھے۔ شیخ ابو جعفر طوسی کتاب مصباح میں لکھتے ہیں کہ اسحاق بن عبداللہ علوی امام علیہ السلام کی خدمت میں مدینے میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے باپ اور تمہارے چچا کے بیچ یہ بات زیر بحث ہے کہ سال کے وہ کون سے روزے ہیں جن کا رکھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور تم اسی کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے آئے ہو۔ اس نے کہا، مولا بس یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ 4 روزے جن کے رکھنے کی تاکید ہے: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی 17 ربیع الاول، یوم بعثت یعنی معراج 27 رجب، جس دن کعبے کے نیچے زمین بچھائی گئی اور سفینہ نوح کوہ جودی پر ٹھہرا جس کی تاریخ 25 ذیقعدہ ہے، جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے جانشین ہونے کا اعلان فرمایا، یعنی 18 ذی الحجہ۔ جو ان دنوں میں کسی دن بھی روزے رکھے اس کے 60 اور 70 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام مدینے میں ہی تھے کہ ذی الحجہ 222 ہجری میں متوکل عباسی تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد اس نے وہ حرکتیں شروع ہوئیں جنہوں نے ظالم دمشق یزید کو بھی شرما دیا تھا۔ مورخین کی نگاہ میں متوکل عباسی کو وہی درجہ حاصل ہے جو بنی امیہ میں یزید کو حاصل تھا۔ یہ دونوں اپنے ذاتی کردار کے علاوہ جو کچھ بھی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کرتے رہے اس سے تاریخ اسلام شرمندہ ہے۔ متوکل کے بارے میں ابن اسیر لکھتا ہے کہ یہ علی بن ابو طالب اور ان کے اہل بیت سے سخت بغض رکھتا تھا۔ متوکل کی زندگی کا ایک بدترین اور سیاہ کارنامہ آل محمد کی قبروں کا مسمار کرنا بھی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا جہاد اسلام اور تاریخ تشیع کے لیے باعث افتخار ہے۔ آپ ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت سے ستمگروں کا چین سکون حرام کر دیتے تھے۔ اگرچہ حضرت ہادی نے 7 عباسی خلفاء کی حکومتوں میں زندگی گزاری،
مگر سب سے مشکل اور سخت دور متوکل کا تھا، چونکہ وہ شہرت طلب غلیظ اور بے ایمان شخص تھا اور بعض وقت اپنے سیاسی فائدے اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مذہبی کاموں میں دلچسپی لیتا تھا۔ ایک جھوٹی تعریف کرنے والا متوکل سے ایک دفعہ کہنے لگا، تم اپنے سپاہیوں کو کیوں حکم دیتے ہو کہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کا احترام کریں، اور جب وہ تشریف لائیں تو ان کے لیے دروازے کھولیں اور پردے اٹھائیں؟ یہ سب آپ کے مقام و مرتبے اور عادت کے خلاف ہے، لہٰذا چھوڑیے، امام عام لوگوں کی طرح آئیں اور جائیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں ان کی اہمیت کم ہو۔ متوکل نے اس کی بات مان لی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ امام کی تشریف آوری اور واپسی کے وقت نہ ہی پردے اٹھانا، نہ ہی دروازے کھولنا۔ اور پھر ایک دن ایک سپاہی دوڑتا ہوا متوکل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، امام آ رہے ہیں، اور وہ جہاں جہاں پہنچتے ہیں دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں اور پردے اٹھتے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے سارے لوگوں کی توجہ امام کی طرف ہو گئی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو امام کی اہمیت اور برتری سب پر اور ظاہر ہو جائے گی اور تیری حکومت کو خطرہ ہو جائے گا۔ متوکل نے فوراً حکم دیا کہ سپاہی وہی کام انجام دیں جو پہلے دیتے تھے اور امام کا زیادہ احترام کریں۔ متوکل لوگوں کے مال سے فائدہ اٹھانے اور فضول خرچی میں اتنا مشہور تھا کہ اس نے سامرہ میں ایک مہینے میں 70 لاکھ سونے کے دینار خرچ کیے۔ ایک طرف یوں لوگوں کی دولت کو غارت اور فضول خرچ کرتا اور دوسری طرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر سختی کرتا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ متوکل اچھا سلوک نہیں کرتا تھا اور ان کے دشمنوں سے دوستی کرتا تھا، انہیں پیسے دیتا تھا تاکہ حضرت اور ان کے خاندان کے ساتھ مسخرہ بازی کرے۔ متوکل امام کو اتنی تکلیفیں دیتا کہ ایک دفعہ اس نے مدینے کے گورنر کو لکھا، جو بھی امام کے خاندان کی مدد کرے یا ان کے ساتھ میل جول رکھے انہیں سخت سزا دے۔ متوکل نے 243 ہجری قمری میں امام علیہ السلام کو ایک سپاہی کے ہمراہ مدینے سے سامرہ شہر بدر کیا اور امام علیہ السلام کو آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ایک فوجی چھاونی کے پاس نظر بند رکھا اور آخر عمر تک وہاں پر اسی حالت میں رہے۔ متوکل کے بعد اس کا بیٹا پھر 252 ہجری موتز باللہ خلیفہ ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی سنت کو نہیں چھوڑا اور امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ سختی ہی کرتا رہا، یہاں تک کہ اسی نے آپ کو زہر دے دیا اور آپ 3 رجب 254 ہجری میں یوم دوشنبہ 42 سال کی عمر میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ نے شہادت سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کو تبرکات انبیاء سپرد فرمائے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی اور آپ سامرہ ہی میں دفن کیے گئے۔ آپ کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ آپ کے ارشادات اس طرح سے ہیں، جو خدا کی پناہ میں زندگی گزارے اس پر دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ جو بے پردہ ہو کر گناہ کرے اور حیا کے پردے اتار دے، خدا اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جو اپنے کاموں میں دوسرے سے مشورہ نہ کرے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دنیا ایسا بازار ہے جس سے کوئی فائدہ اور کوئی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔